دنیا دیکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن تحفہ ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا. قرآن وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا. رمضان کی نعمت عطا کی، روزوں کی نعمت عطا کی. رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں جس میں اللہ ایک ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے. اور اس میں رب نے آخری جو عشرہ ہے رمضان لیلۃ القدر عطا کی. اے میرے محبوب کے امتی ہو، تم میرے حضور ایک رات جاگ لو، مہد میں 1000 مہینے کی باتوں کا ثواب دے دوں. یہ اللہ نے تحفہ کیوں عطا کیا؟ حضور کے غلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب ہم سابقہ امتوں کے تذکرے پڑھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. ان کی کتنی لمبی عمریں تھیں، ان انبیاء کی لمبی عمریں تھیں، ان کی امتوں کی بھی لمبی عمریں تھیں. یا رسول اللہ آپ کی امت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال. تو یا رسول اللہ جب ان کی عمروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی عمروں کا موازنہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ان کے اعمال تو ہم سے زیادہ ہو گئے. تو اللہ نے ان کو عمریں لمبی عطا کی. آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں پریشان نہیں ہونے، ان نبیوں کو نبوت دی اللہ نے میری وجہ سے کہا. تم کیوں پریشان ہو؟ اس بات پہ فخر کرو، اس بات پہ ناز کرو. امتی اس بات پر ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں گزار دے کہ باری تعالیٰ تیرا اتنا کرنا تو اپنا محبوب بتا دے، تو نے اپنا حبیب بتا دے. حضور کے خلاف مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں اور دیگر جو انبیاء گزرے ان کی صفات کی بات کرتے ہیں. مہان آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے اور آقا پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے تم کیا ذکر کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ کسی کو اللہ نے کلیم بنا دیا، کسی کو اپنا خلیل بنا دیا، کسی کو ذبیح اللہ بنا دیا، کیسی کیسی صفات عطا کی. آقا نے فرمایا ان کی صفات برحق ہے. اس نے یوسف دم عیسیٰ یدی پیدا دار آنچ خوبا حمدار. یا رسول اللہ وہ جو انبیاء کو صفات رب نے بکھری بکھری کی تھی ان سب کا مجموعہ آپ کو. شکیر جانے حضور کی بات ہو، حضور کے ادب کی بات ہو، ساری رات تذکرہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے. اس سے بڑھ کر امتی کے لیے اعزاز کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں منتخب فرما دیا. اور حضور کا ذکر کائنات میں رب کے ذکر کے بعد سب سے اعلیٰ ورثہ ذکر مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا ہمارے بات محبوب ہم نے. یہ بڑے مزے کی بات ہے. لیکن جب ہم قرآن محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر قرآن میں جا بجا رات مصطفیٰ ہی نظر آتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر تنقید کے حوالے سے قرآن سے باتیں نکالنا چاہے تو پھر گمراہی اس کا مقدر ہوگی. اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اسے پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ کتاب ہدایت ہے تو گمراہی کیسے جب عشق مصطفیٰ کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر اور اللہ کی عطا کے بغیر، مصطفیٰ کے ایمان لائے بغیر جب اس کتاب کو کھولتا ہے، عقل کے پیمانوں میں پرکھتا ہے تو پھر گمراہی کے کتابوں اندھیروں میں جا دیتا ہے. مگر جب حضور کی ہدایات، آقا کی تعلیمات، آقا کے اہل بیت کی تعلیمات، اصحاب مصطفیٰ کا عشق، حضور کی امت کے اولیاء کا عشق اپنے اندر دلوں میں سمو کے جب عشق مصطفیٰ اس کے دل میں موجزل ہوتا ہے، دل و دماغ میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تو کیا لمحات ہوتے ہوں گے جب جبرائیل خدا کا پیغام آپ کی بات میں جب وہ یہ سوچ
بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کو اپنی جگہ پہ اصل کتاب ہے، لائق کتاب ہے، مگر اگر اس کے مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور ادب عالم ادب اصحاب اگر اس کے بغیر قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کے پیمانے میں سوچنے کی کوشش کریں گے، پھر رب کی بارگاہ سے ہدایت ملتی نہیں۔ اس لیے کہ رب نہ ہوگا کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے کہ نہیں؟ وہ چاہتا تو قرآن ڈائریکٹ ہمیں دے سکتا، وہ چاہتا تو اپنا پیغام انبیاء اور رسول کے واسطے کے بغیر ہمیں بتا سکتا، مگر نہیں، یہ اس کی سنت ہی نہیں۔ اس نے تو اپنے معبود کو مخاطب کر کے کہا لو لا اے میرے معبود، تجھے نہ پیدا کرتا میں تو بڑا رب ہوں نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا سبحان اللہ محمد کے ساتھ حضور کے عاشق بیٹھے لوگ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی زبان پر جنت میں آپ کے نام کا درخت رکھا ہو، اس سے بڑھ کر ایسی محافل کا ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے، کیا خبر ملتا ہے؟ سمجھ لیجیے کہ یا رسول اللہ کے چند لمحات آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کے ادب میں رب نصیب سے لکھ دیتا ہے، اس سے بڑی کائنات میں ہمارے لیے نہیں۔ اس لیے شاعر کی کہتا ہے کہ تیری معراج میں تو عرش مولا کرتا تیری معراج میں تو عرش مولا۔ اچھا سمجھ لیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام